جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ، آپ کا مبارک قول، آپ کا بابرکت فعل، پہلے اسے دیکھیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اس معاملے کو گزارنے کی ترتیب دینے کی فکر کریں۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو، آپ کے اس قول و فعل کو ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم یہ سوچیں کہ ہماری عقل ناقص ہے، محدود ہے، اس معاملے کی تہ تک پہنچنے سے قاصر ہے، مگر میرا یہ ایمان ہے کہ جو راستہ، جو طریقے زندگی، جو قول و فعل ہمارے کسی بھی معاملے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا، وہی حق ہے، عین صواب ہے، اور اسی کے اندر میری کامیابی اور کامرانی پوشیدہ ہے۔ یہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی جا بجا متعدد آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کے قول و فعل کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ اور نمونہ زندگی، بہترین رول ماڈل وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ جب ہم اس بات کا یقین رکھیں تو پھر ہم کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ ہماری پرسنل لائف سے متعلق ہو، ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ہماری انفرادی یا اجتماعی معاملات کے ساتھ وہ متعلق ہو، ہمیں ہر معاملے میں پہلے اللہ اور اس کے نبی کا حکم اور طریقہ پتہ کرنا چاہیے، پھر اس کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ یہ تمہید میں نے جو عرض کی ہے، اس آیت مبارکہ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے جو میں نے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم الرجس علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا اور واضح طور پر حکم دیا کہ یہ تم پر حرام ہے اور یہ گندگی ہے۔ انسانی زندگی میں بطور انسان ہم گندگی سے نفرت کرتے ہیں، گندگی سے ہماری طبیعت متنفر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چار کام کیا ہے؟ گندگی ہے، عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، تم ان کاموں کو کرنے سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم یہ چار کام کرنے سے بچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ ایک ہے ہماری ناقص عقل کہے کہ اس میں کامیابی ہے، ایک ہے کہ مالک الملک الرزاق، کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ہمیں یہ کہے کہ تمہاری کامیابی اس کام کے اندر ہے، تو یقیناً ہم غلط ہوں گے، اللہ تعالی کی بات میں کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے۔ وہ چار کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام اللہ تعالی نے بتلایا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی، علیکم الخمر والمیسر، فرمایا کہ جو میسر ہے، جسے ہم جوا بولتے ہیں، قمار بولتے ہیں، فرمایا یہ تم پر حرام کر دیا گیا، والانصاب، بتوں کو کھڑا کر کے ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، یہ حرام کر دیا گیا، والازلام، اور فال نکالنا،
عرب کے اندر یہ رواج اور طریقہ تھا کہ کوئی کام کرنے لگتے تو اس کے لیے فال نکالتے تھے مختلف انداز سے. کوئی گھر سے باہر جا کے پرندہ اڑاتا، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ کے نکل جاتا سمجھتے آج ہمارا یہ کام ہو جائے گا. بائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو یہ کہتے کہ یہ کام نہیں ہوگا، آج ہم یہ کام نہیں کریں گے. یا تیر نکالتے، اگر ہاں کا تیر آ جاتا سمجھتے کام ہو جائے گا، نا کا تیر آ جاتا تو سمجھتے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اس طرح فال نکالنا یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تمہارے کام کے ہونے اور نہ ہونے میں اصل کرنے والی ذات، نہ کرنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا یقین اور توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے. ان 4 کاموں میں سے سب سے پہلا کام شراب ہے. ہر مسلمان کو، بڑے بوڑھے بچے جوان سب کو معلوم ہے کہ شراب مسلمانوں پر حرام کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب الخمر ام الخبائث، یہ تمام خبیث چیزوں کی، برائیوں کی جڑ ہے. کہ جب آپ کسی چیز کی جڑ لگاتے ہیں اس سے پھر آگے پودا نکلتا ہے. تو فرمایا جب تم شراب پیو گے تو تم سے ہر برائی کا ہونا یہ پاسبل ہوگا، ممکن ہوگا. ہر برائی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. لہذا یہ تم پر حرام کر دی گئی. عرب کے اندر شراب اس طرح پی جاتی تھی جس طرح ہم پانی پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اس کو حرام کیا. پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم ارشاد فرمائے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے آ کر شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے بڑا گناہ ہے، لوگوں کا اس کے اندر منافع ہے کہ آپ اس کا کام کاروبار کرتے ہیں تو منافع ملتا ہے یا ایک ٹونک ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فرمایا کہ اس کا گناہ اس کے منافع سے بڑھ کر ہے. لہٰذا بہت سارے حضرات صحابہ اکرام وہ اس چیز کو چھوڑ گئے، انہوں نے شراب ترک کر دی. پھر ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تو چونکہ شراب کلیتاً حرام نہیں تھی، انہوں نے شراب پی کے نماز پڑھائی، 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی اور سلام پھیر کے کہنے لگے کہ اور پڑھاؤں، نشے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پھر یہ آیت مبارکہ اتاری کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب مت جاؤ. اب اور حکم تھوڑا سخت آ گیا کہ نماز کی حالت میں تم شراب نہیں پی سکتے. اب ظاہر ہے عصر مغرب عشاء یہ نمازیں کٹھی ہیں تو ان میں شراب پی کے پڑھیں گے تو اگلی نماز پہ فرق پڑے گا، اگر مغرب کے بعد پیئیں گے تو عشاء پر فرق پڑے گا. لہٰذا بہت سارے صحابہ نے پھر اس لیے بھی شراب چھوڑ دی. پھر حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے، اللہم بین لنا بینا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی واضح حکم نازل فرمائیے. یعنی حضرت عمر فاروق کا من یہ تھا کہ یہ ام الخبائث ہے، اسے کلیتاً حرام ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے پھر قرآن کی آیت اتاری حرمت علیکم الخمر، اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر شراب کو حرام کر دیا، لیکن شراب کے ساتھ فرمایا والمیسر، اور جوئے کو بھی حرام کیا. یہ 2 بری عادتیں، یہ 2 برائیاں یہ عرب کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی. ایک شراب بہت پیتے تھے اور دوسرا جوا بہت کھیلتے تھے. اور جب یہ حکم نازل ہوا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے حتیٰ کہ اس دن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان کے شہر کی گلیوں میں پانی کم اور شراب زیادہ بہہ رہی تھی. نالیوں کے اندر کہ ہر ایک مٹکے کو توڑ دیا گیا
جس نے گلاس میں بری تھی گلاس انڈیل دیا، کسی نے گھونٹ لیا تھا حکم سمجھ آیا، ذہن میں آیا، اسی وقت اس کو منہ سے باہر الٹ دیا، حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس عمل خبیث سے مکمل طور پر باز آ گئے اور رک گئے۔ اس وقت سے آج تک یہ حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے، حتیٰ کہ اگر ہم دین اسلام کو ایک طرف کریں، مہذب معاشرے کے اندر، مہذب سوسائٹی کے اندر آپ کسی سے بھی یہ بات کریں گے وہ اس کو اچھا نہیں جانے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا، تمیز نہیں کر پاتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ جزاکم اللہ، تشریف رکھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے اس عمل خبیث کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا۔ دوسرا عمل جو عرب کے اندر بہت زیادہ رائج تھا وہ جوئے کا تھا، جس کو عربی زبان میں میسر اور قمار کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات توجہ میری طرف رکھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں شراب کو حرام کیا وہاں جوئے کو بھی حرام کیا۔ اس وقت جوئے کی شکلیں اور طرح تھیں، آج کل کے زمانے میں جوئے کی شکل اور طرح کی ہے۔ اس وقت جوئے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ عموماً تیر پھینک کے اس پہ جوا لگاتے تھے، اپنے اپنے پیسے جمع کروا دیتے اور کسی چیز پہ تیر لگانے کی شرط لگاتے کہ میرا لگ گیا تو یہ سارے پیسے مجھے ملیں گے اور میرا نہ لگا تو میرے پیسے میں ہار جاؤں گا۔ یا گھوڑ ریس کے اوپر جوا لگاتے تھے کہ فلاں گھوڑا اگر آگے نکل گیا، میں نے اس میں 10 روپے جمع کروائے ہیں، مجھے 1000 ملے گا اگر وہ گھوڑا جیت گیا، اور اگر وہ گھوڑا ہار گیا تو میرے یہ پیسے میں ہار جاؤں گا۔ تو جوا یہ ہے کہ انسان فوراً بہت زیادہ پرافٹ بغیر محنت کے حاصل کرتا ہے یا اپنا اسی طرح نقصان کر دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس معاشرتی برائی کو بھی اہل اسلام اور مسلمانوں پر حرام قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ 4 اس کے اندر خباثتیں موجود ہیں، یہ گندگی ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، شراب پینا، جوا کھیلنا گندگی ہے، اس سے بچو، عمل شیطان ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو، میں نے تمہیں صاحب انسان بنایا ہے۔ لعلکم تفلحون، اگر تم اس سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ آج کل ہمارا، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے کمانے کی بجائے شارٹ کٹ کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات ارب پتی کھرب پتی بن جائیں، اور جوئے کے اندر انسان کو اسی چیز کی لالچ ہوتی ہے کہ اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کو مزدوری نہیں کرنی پڑتی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو علم، جو ہنر، جو فن، جو طاقت دی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ یا تو انسان فوراً زیرو ہو جاتا ہے یا فوراً انسان لاکھ سے ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عمل بد سے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے، ایک شخص گھر سے نکلے، بڑے ہٹے کٹے طاقتور، صحابہ دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت نوجوان ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلتا، جہاد کرتا، قتال کرتا، اس کا جسم میدان جنگ میں کام آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ذرا توجہ کیجئے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اگر یہ انسان اپنی طاقت کو، اپنے جسم کو، اپنی محنت مزدوری روٹی روزی کے کمانے میں استعمال کرتا ہے اور حق حلال کمانے کے بعد گھر لا کر خود بھی کھاتا ہے اور جو اس کا ذمہ داری ڈال دی گئی اس کی گھر والی اور بچوں کی اور والدین کی، ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ کام کرنا بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی طرح ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان محنت کرتا ہے، کمائی کر کے کھاتا ہے اور اللہ رب العزت سے
حق حلال کی طلب رکھتا ہے، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ آج ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا جو ہماری جیب میں آ گیا، تو چونکہ ہمارا نوجوان اپنا اکثر وقت اس کے دیکھنے میں صرف کرتا ہے، تو جو چیزیں وہ دیکھتا ہے تو اس کا من، اس کا اندر چونکہ ایمان تو اس طرح مضبوط ہے نہیں، اللہ پہ توکل ہے نہیں، رجوع اللہ ہے نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں بھی شارٹ کٹ اسی طرح بن جاؤں اور میں بھی اسی طرح فوراً لکھ پتی سے، کروڑ پتی سے ارب پتی بن جاؤں۔ اور اس خرابی کی وجہ سے جو اس کے دماغ میں یہ ڈیجیٹل میڈیا پیدا کر رہا ہے، وہ محنت مزدوری کی طرف جانے کی بجائے، حق حلال کی طرف جانے کی بجائے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذمہ داری دی گئی اسے نبھانے کی بجائے وہ ان چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے کہ میں راتوں رات ارب پتی بن جاؤں، اور اس وجہ سے پھر وہ جوئے کی لعنت میں جاتا ہے، جسے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر گندگی قرار دیا، نجاست قرار دیا، شیطانی عمل قرار دیا، بچنے کا حکم دے کے فرمایا بچو گے تو کامیابی ہے، نہیں بچو گے بظاہر تمہیں کامیابی نظر آئے گی لیکن تمہاری عقل کا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نامراد اور ناکام فرما دیں گے۔ دنیا میں نہ بھی ہو تو دنیا کی زندگی تو ہمارا امتحان ہے، ہماری اصل زندگی آنکھ بند ہونے کے بعد جب اللہ فرمائیں گے، پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا، 2 سوال مال کے لیے کیے جائیں گے۔ کتنے سوال؟ 2 سوال، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ اب ان 2 سوالوں کا جواب دینے میں اگر ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے حق حلال طریقے سے کمایا، محنت مزدوری سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم، جو فن عطا کیا تھا اس کی بنیاد پہ کمایا، اور خرچ بھی میں نے اللہ کے راستے میں، اور جو اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی تھی اس راستے میں خرچ کیا، تو انسان کامیاب ہے، نہیں تو وہاں ناکامی اور خسران انسان کا مقدر ہے۔ تو اس وقت جوئے کی شکلیں اور تھیں، آج کل جوئے کی شکلیں اور ہیں۔ ہمارے کچھ محترم ایسے نوجوان جو اسلام سے محبت رکھنے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ بات عرض کی کہ یہاں ہمارے اس علاقے کے اندر بھی کچھ آن لائن ایپ ہیں جن پر نوجوان اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ انہیں اس میں پروفٹ ملتا ہے، تو اس بارے میں ہمیں آپ بتلائیں کہ شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں۔ لیکن جب اس پر تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، تو وہ سراسر جوا اور میسر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جوئے کی تعریف جس پہ صادق آئے گی وہ جوا ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں اور اسلام کے آنے کے بعد اس کی شکلیں اور تھیں، آج اس کی شکلیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایپ لانچ کی گئی ہے، اس کے اندر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ممبرشپ لیں، ممبرشپ لینے کے بعد آپ کچھ رقم اس کے اندر انویسٹ کریں، اور اس کے بعد اسے کرکٹ کے میچ میں، فٹ بال کے میچ میں، یا اس طرح کے جو دنیا کے اندر میچ ہو رہے ہیں ان پر وہ جوا لگایا جاتا ہے، وہ پیسہ لگایا جاتا ہے، اور اگر آپ کا مطلوبہ کھلاڑی جیت جائے، ساری رقم آپ نے 1000 دیا، آپ کو 1 لاکھ روپے واپس مل گیا۔ اگر وہ کھلاڑی یا وہ ٹیم نہیں جیتے گی تو آپ کو یا تو لاس ہو جائے گا، یا کمپنی یہ کہتی ہے کہ اصل رقم واپس کر دیں گے۔ اب یہ صراحتاً جوئے کی ایک شکل ہے جسے آج ہمارا نوجوان شارٹ کٹ کے چکر میں گھر بیٹھے لیٹ کر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے گندگی قرار دیا، رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی ایپ پر آن لائن رجسٹرڈ نہیں ہوتے بلکہ آپ فزیکلی ایسا کرتے ہیں کہ کرکٹ کے میچ میں آپ شرط لگا دیتے ہیں کہ اگر یہ ٹیم جیتی تو یہ اتنے 1000 روپے ادا کرے گی، اور اگر فلاں ٹیم جیتی تو وہ 1000 روپے ادا کرے گی، اور تمام ٹیموں نے پیسہ جمع کروا دیا، اب جو ٹیم جیتی سب کا پیسہ ان کو چلا گیا۔ یہ بھی شرعاً صراحتاً جوئے کی ایک شکل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میسر قرار دیا۔ صرف فرق یہ تھا کہ اس وقت گھوڑوں کی ریس پہ یہ شرطیں لگائی جاتی تھیں، تیر پھینکنے پہ لگائی جاتی تھیں،
یا اسی طرح کو دانے پھینکنے پہ لگائی جاتی تھی، لیکن آج کل اس کی شکل مختلف ہے اور طریقہ وہی ہے کہ آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں بغیر کسی محنت کے، بغیر کمائی کے، باقی سب کا لاس ہو اور وہ پیسہ آپ کے پاس آ جائے، کبھی آپ جیت جائیں کبھی دوسرے جیت جائیں۔ اس کو شرعاً جوا کہا جاتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ آن لائن ایپس ہیں، یہ اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ اور اتنی ان کے اندر اٹریکشن ہے، اتنا کھینچتی ہیں اپنی طرف کہ لڑکوں کو، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم یہ شریعت کے خلاف کام کے اندر اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں یا شریعت کے مطابق ہے۔ اللہ جزائے خیر دے جن نوجوانوں نے مجھے اس پر مطلع کیا کہ آپ اس پر بات کریں کہ ہمارے اس علاقے میں یہ لت بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ پھیل چکی ہے کافی نوجوانوں کے اندر۔ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جو نوجوان میری یہ بات سن رہا ہے، اور اگر جو نہیں سن رہا تو جو سن رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ان تک یہ بات پہنچائیں جو اس عمل بد کے اندر مبتلا ہے، اس گندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس شیطانی کام میں پڑھ کر پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزائے خیر عطا کرے گا، اس لیے کہ ہمیں وہ امت بنایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت، ایک حدیث، ایک طریقہ زندگی سنت کے مطابق پہنچا ہے تو تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اسی لیے تم خیر امت قرار دی گئی ہو۔ تو آپ ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آن لائن یہ جو آپ جوئے کا کام کر رہے ہیں شرعاً یہ درست نہیں ہے، رجس من عمل الشیطان ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو شراب کی طرح حرام قرار دیا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس رجس اور گندگی کی تشریح کیسے فرمائی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی نرد شیر کھیلتا ہے، اس وقت ایک جوئے کی قسم تھی، اس کو نرد شیر کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو نرد شیر کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے خنزیر کے گوشت میں ہاتھ ڈال دیا۔ آج کون مسلمان خنزیر کو کھانا تو کیا نام لینا بھی پسند کرتا ہے؟ نفرت ہے، شراب سے نفرت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوانوں، اسی طرح جیسے شراب اور خنزیر سے ہم نفرت کرتے ہیں، اسی طرح جوے سے نفرت کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ نے دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر کیا، شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انما حرم علیکم الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب اور جوا حرام کیا۔ لہذا جب اس پر ریسرچ کی گئی تو ہمارے مفتیان اعظام، علماء کرام، وہ اس بات کی تہ تک پہنچے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی ایپس ہیں ان میں میجورٹی جو ہے، زیادہ تر ایپس جو ہیں وہ جوئے پر مشتمل ہیں یا سود اور ربا پر مشتمل ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ انتہائی درد مندانہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس گندگی اور شیطانی عمل کے اندر ڈالنے سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے آراستہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو فن دیا ہے۔ لہٰذا جو شریعت کا ہمیں حکم ہے مال بنانے کا، پیسہ کمانے کا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن منع کیا ہے کہ حرام طریقے سے مت کماؤ، حلال طریقے سے آپ جتنا مرضی کماؤ، جتنا اللہ تعالیٰ آپ پر انعام فرما دے وہ آپ کے لیے جائز اور حلال ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو حلال طریقے سے کمانے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا، اور حلال طریقے سے کمانے والے کو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ جو نوجوان بے خبری کے اندر اسے پتہ نہیں تھا اس ایپ کا حصہ بنا ہے تو وہ اپنی رقم واپس نکلوائے، اور اس کے بعد اس طرح کے جوئے کے کاموں میں پڑنے سے مکمل طور پر اجتناب کریں کہ یہ وقتی لذت اور فائدہ تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ گندگی اور شیطانی کام ہمارے لیے ناکامی اور خسران سے دوچار ہونے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم مکمل طور پر شراب سے،
جوئے سے اور اس طرح کی جو بدفعل نکالے جاتے ہیں ان سے اجتناب کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔